بغیر یہاں سے نہ جائیں، میری آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے۔ اور جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، انشاءاللہ بہت جلد دستار عمل میں آئے گی۔ اب بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت مولانا محمد شکیل صاحب آپ سے روبرو ہیں، آپ کو وہ خطاب فرمائیں گے، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، بچیوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شور مچا آدمی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، معزز سامعین اعظام، پردہ نشین خواتین اسلام، آپ حضرات ماشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک مدرسے کے طلباء کے ذریعے، طالبات کے ذریعے، حضرات علماء کرام کی مبارک زبانوں سے آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ بزرگوں، یہ مدارس اسلامیہ کا یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے، جہاں بہت سارے احسانات ہیں مدارس کے ہمارے اوپر، ان میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ یہ گاہے بگاہے اکابر علماء کرام کو اپنے یہاں بلا کر ہماری زیارت کرا دیتے ہیں کہ ہم علماء کرام کی زیارت کر لیتے ہیں، ہمیں ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ مدارس کا بہت بڑا احسان ہے۔ بے شک بے شک۔ بزرگان محترم، بڑی قیمتی باتیں آپ نے آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے سماعت فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنی ہے۔ وقت بھی ابھی کوئی زیادہ نہیں ہوا، لیکن آپ حضرات اگر یہاں بیٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ جب تک آپ بیٹھیں گے اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپے رہے گی اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہے گا۔ علماء کرام کی زیارت آپ کرتے رہیں گے اور ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھواتے رہیں گے۔ آپ کا یہاں بیٹھنا ثواب سے خالی نہیں ہے، آپ اخلاص نیت کے ساتھ دین کی بات اللہ کی رضا کے لیے سننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے رہے۔ بڑی قیمتی باتیں حضرت مولانا محمد مشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ہم سب کے بڑے ہیں اور مسلسل سفر میں ہیں، وہ تو آپ کی محبت میں حضرت یہاں تشریف رکھتے ہیں، مستقل مشغولی ہے جلسوں کی، اجلاس عام چل رہے ہیں اور حضرت کی بہت زیادہ مشغولی ہے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، ان کی قیمتی باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ بزرگان محترم، ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے گھروں کے اندر جو آج دین زندہ ہے وہ نماز کا دین ہے، جو کسی حد تک ہے، وہ بھی مکمل نہیں، کسی حد تک جو ہم دین پر قائم ہیں نماز ہے، کچھ حضرات روزے پر قائم ہیں، کچھ حضرات جن کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، مال دیا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے دولت دی ہے، وہ حج کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ عبادات کا دین ہے، اخلاقیات کا دین ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ اخلاق والا انسان ہمیشہ بھاری بھرکم ہوتا ہے، درخت اپنے پھل سے سمجھا جاتا ہے، انسان اپنے کھیت کھلیان میں اس درخت کو لگانا پسند کرتا ہے جو پھل دینے والا ہو۔ کانٹے دار درخت ہو اور پھل نہ دیتا ہو، اس کو کوئی اپنے کھیت کھلیان میں، گھیر میں، کسی جگہ پر لگانا پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح
وہ انسان جس کے اخلاق عمدہ ہو، جس کے اخلاق بہت اچھے ہو، اس کو ہر آدمی اپنے یہاں بٹھانا پسند کرے گا، اپنے یہاں بلائے گا، مجالس میں اس کو اپنے یہاں بیٹھنے کی اجازت دے گا، خود بھی اس کے ساتھ جڑے گا اور اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرے گا۔ بزرگان محترم، ہمارے سامنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اپنے رسول کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ میں اخلاق کے موضوع پر ہی گفتگو کروں گا چند منٹ۔ ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں اور اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھیں۔ بزرگان محترم، جب تک ہم اپنے اخلاق کو نہیں سدھاریں گے، ہمارے اندر اخلاق حسنہ پیدا نہیں ہوں گے، تو غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ بزرگان محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ نے اپنے اخلاق کو پیش کیا، آپ کے کردار کو پیش کیا، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ، حدیث پاک کا آپ مطالعہ کریں، سیرت کو پڑھیں، اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنائیں، مطالعہ کریں، پتہ چلے گا۔ علماء اکرام کی مجلس میں آئے، ان مدارس اسلامیہ سے جڑے، ان مدارس اسلامیہ میں آ کر کے بیٹھے، علماء کی مجالس میں بیٹھے اور سیرت کو سنیں، پتہ چلے گا۔ ایک یہودی آتا ہے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حاضر ہوتا ہے۔ اب اسلام کا تقاضا یہ ہے، اصول یہ کہتا ہے کہ پہلے اجازت لی جائے، اندر سے اجازت مل جائے تو داخل ہو جائے، اجازت نہیں ملے تو داخل نہیں ہو سکتا انسان۔ لیکن وہ یہودی آتا ہے، بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ دھڑلے سے داخل ہو جاتا ہے۔ اب پہلی بات تو اجازت نہیں لی، اس پر بھی اللہ کے نبی نے غصے کا اظہار نہیں فرمایا، ڈانٹا نہیں، برا بھلا نہیں کہا، گھر سے نہیں نکالا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا مہمان ہوں، بھوکا ہوں، کھانا چاہیے، قربان جائیے اللہ کے نبی کی زندگی پر۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں آپ میرے مہمان ہیں، آپ کو کھانا ملے گا، آپ کے لیے کھانا تیار ہے۔ دسترخوان لگایا گیا، اس یہودی کو کھانا دیا گیا۔ اب تقاضا یہ تھا کہ پہلے وہ ہاتھ دھلے، بسم اللہ پڑھے، پھر کھانا کھائے، لیکن نہیں، نہ وہ ہاتھ دھلتا ہے نہ بسم اللہ پڑھتا ہے، وہ سنتوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی اعراض نہیں فرمایا، ناراضی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ کچھ کھاتا ہے، کچھ گراتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں بغیر اجازت کے آیا، اس پر بھی کوئی ناراضگی نہیں، میں نے کھانا مانگا، اس پر بھی کوئی شکایت نہیں، میں نے کچھ کھایا اور کچھ گرایا، اس پر بھی مجھے برا بھلا نہیں کہا۔ اب اور آزماتا ہوں اور اخلاق دیکھتا ہوں، پھر کہتا ہے کہ میں اے محمد آج رات تمہارا مہمان ہوں، یہی قیام کروں گا، یہی ٹھہروں گا۔ قربان جائیے اللہ کے نبی پر، آپ کے پاس ایک بستر ہے، اسی پر جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر کے آتے ہیں اور اسی پر وحی نازل ہوتی ہے، وہی ایک بستر ہے۔ آج تو الحمدللہ فراوانی کا دور ہے، ہمارے گھر میں 10 مہمان آ جائیں، سب کے لیے بستر لگ جائیں گے، چادر مل جائے گی، سب کو کمبل مل جائیں گے، گدے مل جائیں گے، تکیے مل جائیں گے، ساری چیز ملیں گی، گرم پانی ملے گا، فلٹر کا پانی ملے گا، اللہ نے موج کر رکھی ہے۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کی طرف سے فراوانی کا دور ہے۔ اس وقت ایک بستر ہے، قربان جائیے اللہ کے نبی پر، وہی بستر آپ نے اس یہودی کے حوالے کر دیا اور خود ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ اللہ کے سامنے آہو زاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، زارو قطار اللہ سے لو لگا رکھی ہے۔ اور وہ یہودی کہتا ہے اور آزماتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاکیزہ اور مبارک بستر کو اس یہودی نے ناپاک کر دیا اور ناپاک کرنے کے بعد سوچتا ہے اور آزماتا ہوں، پاخانہ بھی کر دیا۔ جب سوچا کہ صبح کا وقت قریب ہے، انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن ان کے ماننے والے صحابہ کرام
عمر فاروق اگر آ گئے تو میری گردن اڑا دی جائے گی، اس لیے فوراً نکلنے میں ہی فائدہ ہے۔ فوراً وہاں سے نکلا، دوڑتا ہوا چلا گیا، راستے میں خیال آیا کہ میری تلوار وہی رہ گئی، واپس آ جاتا ہے کہ ابھی عمر فاروق نہیں آئے ہوں گے، واپس آتا ہے۔ واپس آنے کے بعد دیکھتا ہے اللہ کے نبی کمرے میں تشریف لے گئے، دیکھا مہمان بستر پر موجود نہیں ہے، بستر ناپاک ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ مہمان میرا تھا، تو نے مہمان بھیجا تھا، کل قیامت کے دن اگر تو نے مجھ سے سوال کر لیا کہ میں نے تیرے پاس ایک مہمان بھیجا تھا اور تو نے اس کی کیا خدمت کی، اے اللہ میں کیا جواب دوں گا؟ میرے مہمان کو تکلیف ہوئی۔ حضور پاک علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں اے اللہ میں کیا جواب دوں گا تیری بارگاہ میں، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ آپ روتے ہوئے اس بستر کو اٹھاتے ہیں، پاک کرنے کی جگہ پر لے جاتے ہیں۔ آپ نے اس بستر کو پاک کرنے کا ارادہ کیا اور حضرات صحابہ کرام آپ کے خادم وہاں آ گئے۔ ہر ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ، ہر ایک صحابی یہ خدمت اپنے ذمے لینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ خدمت میرے حوالے کر دیجئے، میں اس بستر کو پاک کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مہمان کو بھیجنے والا وہ اللہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اس کی بارگاہ میں مجھے جانا ہے۔ اگر مجھ سے سوال کر لیا میں کیا جواب دوں گا، تو مجھے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو پاک کرنے دیجئے۔ اللہ کے نبی پاک کر رہے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اے مہمان تو میرے پاس آیا، تجھے تکلیف ہوئی، میں تیری خبر گیری نہ کر سکا۔ اتنے میں وہ یہودی آ جاتا ہے اور یہ جملے پھول کی طرح اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکل کر اس کے کانوں میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ یہودی کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے بہت ستایا، بہت اخلاق کو آزمایا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ بستر کو بعد میں پاک کیجئے، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر میرے دل کو پاک کر دیجئے۔ اسی وقت کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے اللہ کے نبی کے پیارے اخلاق۔ آج ہمارا معاشرہ اخلاق کے اوپر عمل کرنے والا نہیں ہے، زیادہ تعداد میں ایسے ہے کہ بد اخلاقی ہمارے معاشرے میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی۔ آج ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے، ہمارے رشتہ دار ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج بزرگوں آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مساجد کا بھی ادب احترام نہیں کرتے، بد اخلاقی پر اس قدر اتر جاتے ہیں کہ وہاں بھی گالی گلوچ سے باز نہیں رہتے۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی کی زندگی، پوری زندگی اخلاق آپ پڑھیں کہ بھری ہوئی ہے اللہ کے نبی کی زندگی، آپ کی سیرت بھری ہوئی ہے اخلاق کے حسنہ سے۔ آپ جس وقت مکہ میں رہ رہے ہیں، مکہ المکرمہ میں آپ کا رہنا دشوار ہو گیا، اور آپ کا رہنا دشوار ہو گیا، آپ کو ستایا جانے لگا، تکالیف پہنچائی جانے لگی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جانے لگے، اونٹ کا اوج آپ کی گردن پر رکھا گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم فرما دیا۔ آپ مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے تشریف لے جانا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ کے دل میں خیال آیا، آپ نے کہا اے اللہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں خانہ کعبے کا دروازہ کھولوں اور دروازہ کھول کر کے میں خانہ کعبے کے اندر جا کر نماز ادا کروں، 2 رکعت پڑھ لوں، تیرے سامنے سجدہ کر لوں، اپنی پیشانی کو رگڑ لوں۔ عثمان اس وقت جو ہے اس کے یہ حضرت عثمان نہیں دوسرے عثمان تھے، اس وقت خانہ کعبے کی چابی ان کے پاس تھی، ان کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ خانہ کعبے کا دروازہ کھول دو، تو انہوں نے انکار کر دیا۔
آپ نے پھر کہا، پھر انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عثمان، ایک وقت ہوگا کہ تو میرے سامنے کھڑا ہوا ہوگا، خانے کعبے کی چابی میں تجھ سے لوں گا اور خانے کعبے کے دروازے کو کھولوں گا اور اس کے اندر نماز پڑھوں گا، بتوں کو صاف کروں گا، بتوں کو توڑ دوں گا، اور اس وقت سارا مجمع دیکھے گا۔ تو اس وقت عثمان نے کہا کہ آپ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ آپ ہجرت کر گئے، آپ کو جو ہے اجازت نہیں ملی۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور واپس آپ 13 سال کے بعد جب آپ نے مکہ فتح کیا، جب آپ نے کچھ عرصے کے بعد، 13 سال نہیں، کچھ عرصے کے بعد آپ نے جب مکہ فتح کیا، اور مکہ فتح کے وقت میں جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو جو اس وقت صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے، بڑی جماعت تھی آپ کی۔ فتح مکہ کے موقع پر ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا۔ بڑا ستایا کفار مکہ نے، بڑی تکلیفیں پہنچائی، آج چن چن کر کے بدلہ لیا جائے گا۔ کفار مکہ بھی دبے کچلے ہیں، پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آج تو محمد کے دیوانے ہم کو قتل کریں گے، آج تو لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اس وقت صحابہ اکرام آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد جب خانے کعبے میں داخل ہوتے ہیں، رات ہو چکی ہوتی ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے۔ خواتین کفار مکہ کی اپنے مردوں سے کہتی ہے کہ وہ فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوئے، اب جا کر کے دیکھو کیا حال ہے، کیا کوئی سازش رچ رہے ہیں، آگے کی کیا پلاننگ ہے۔ تو دیکھا جا کر کے کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آج تو ایک ایک سے بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، آج بدلے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج درگزر کر دینے کا دن ہے، معاف کر دینے کا دن ہے۔ میں نے عام معافی کا اعلان کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ صبح ہو گئی، عثمان کو بلایا گیا اور عثمان کے ہاتھ سے چابی لی گئی، اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے خانے کعبے کا دروازہ کھولا، 360 بتوں کو صاف کیا، آپ نے اس میں نماز ادا فرمائی، اور صفائی کرنے کے بعد خانے کعبے کی چابی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ سکتہ بدل گئی، حکومت بدل گئی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے دنیا میں بسنے والا کہ جو میرے ساتھ ہے ان کو بڑھاوا دیا جائے، ان کو منتری بنایا جائے، عہدہ ان کو دیا جائے، خانے کعبے کی چابی ان کو دیا جائے۔ لیکن قربان جائیے، آپ کی زندگی پر آپ نے قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو بتلا دیا کہ امانت بھی کوئی چیز ہے۔ آپ نے عثمان کو کہا کہ وہ تیرے اخلاق تھے، یہ میرے اخلاق ہے، تو نے ایک دن مجھے چابی دینے سے منع کر دیا تھا، آج چابی کس کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ تیرے اخلاق تھے، یہ میرے اخلاق ہے۔ چابی ان کے سپرد کر دی۔ عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ، پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، ایمان میں داخل ہو جاؤ، پھر آپ جو ہے خانے کعبے کا دروازہ کھولیں۔ بزرگوں اسی وقت ایمان میں داخل ہوئے اور کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ تھے اخلاق۔ آج ہمیں اللہ کے نبی کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق ہماری زندگیوں میں آئیں گے تو ہمارے معاشرے میں سدھار ہوگا، برائیاں دور ہوگی، اور جو گناہ کا اور رسم و رواج کا اور جو ہمارے یہاں بد اخلاقی کا دورہ ہے یہ ختم ہوگا۔ آج ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک واقعات نہیں، حدیث کی کتابوں میں سینکڑوں ہزاروں واقعات آپ کے اخلاق کے حسنہ کے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، چھوٹے سے حصے میں مسجد نبوی ہے، آپ کے پاس صحابہ اکرام کی جماعت آپ کی خدمت میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک دیہاتی صحابی ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔
مجلس ختم ہو گئی. ایک دیہاتی صحابی جو جبھی ایمان میں داخل ہوئے تھے وہی قریب میں پیشاب کرنے لگے. مسجد نبوی کا حصہ تھا. صحابہ اکرام گھورنے لگے, مارنے کو چلے. اللہ کے نبی نے منع فرما دیا, انکار فرما دیا, پیشاب کر لینے دو. پیشاب کر لیا. ان صحابی کو بلایا اور کہا یہ مسجد کی جگہ ہے اور مسجد میں پیشاب کرنا منع ہے. آپ نے اس کو پیار سے سمجھایا اور سمجھانے کے بعد اللہ کے نبی کے اخلاق ایسے پسند آئے. جب وہ چلا, جب وہ صحابی چلے, اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ. وہ آئے. کہا کیسے آئے؟ کہ حضور پیدل آیا تھا کہ یہ سواری تمہارے لیے حاضر ہے. سواری دے دی گئی. تمہارے پاس کپڑے ہیں؟ جی نہیں حضور. کپڑے دے دیے گئے. وہ سواری پر سوار ہوئے, کپڑے لیے اور جا کر کے اپنے گاؤں میں پہنچے. اور گاؤں میں داخل ہونے کے بعد اعلان کیا, او میرے چچا, او میرے ابا, او میرے تایا, او فلانے, او میرے بھتیجے, او میرے بھانجے. سب لوگ اکٹھا ہو گئے. لوگوں نے کہا کیا ہوا اس کو, کیوں حالت بدل رہی ہے؟ اس نے کہا میں آج کائنات کی اسی ہستی سے مل کر آیا ہوں. ایسے اچھے اخلاق, اخلاق حسنہ, ایسا پیار, ایسی شفقت, ایسا عفو درگزر کا معاملہ میں نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا. مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے معاف فرمایا اور مجھے کپڑے دیے, سواری دی. ایسی شخصیت کو دیکھ کر کے آیا ہوں. اس اکیلے صحابی کی دعوت پر کتاب میں لکھا کہ 300 آدمی ایمان میں داخل ہوئے ہیں. بزرگان محترم, ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کے نبی کے اخلاق کو اپنائیں. اللہ کے نبی نے جو ہمیں درس دیا ہے اس پر ہم آئے. ایک صحابی کا واقعہ بتا کر وقت نہیں ہے, ہمیں حضرت کو بھی سننا ہے. حضرت امیر معاویہ, ہم قرآن پڑھیں بزرگوں. قرآن میں آپ کے اخلاق اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی کہانی اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھرے ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام کی 40 سالہ وہ مسلسل زندگی جس میں تکالیف کا دور ہے, قید خانے ہیں, کنواں ہے, طرح طرح کی پریشانیاں ہیں. سورہ یوسف اتنا بڑا واقعہ, اتنی بڑی کہانی قرآن میں موجود ہے. قرآن کہہ رہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص. اے نبی اتنی بڑی کہانی پڑھیے, مطالعہ کیجئے. آپ سورہ یوسف کو پڑھیں, یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پڑھیں, کیسے معاف کیا, درگزر کا معاملہ کیا. حضرت امیر معاویہ کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت امیر معاویہ ہے, مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, بہت بڑے صحابی ہیں, اللہ کے نبی کی خدمت میں موجود ہے. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ کاتبوں میں بھی ان کا نام آتا ہے کہ وحی کی کتابت. حضرت امیر معاویہ کا ایک نام وحی کے کاتبوں میں بھی آتا ہے. سورہ عبس و تولا میں اس کا پورا تذکرہ ہے. آپ قرآن پڑھیں, مطالعہ کریں قرآن کا, پتہ چلے گا. بزرگان محترم خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد نبوی میں حضور تشریف فرما ہے. آپ کے پاس غسان کے بادشاہ کا صاحبزادہ آتا ہے. وہ مسلمان نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. کہتا ہے کہ میں یہاں آیا تھا مدینے کے قریب, میں نے آپ کے واقعات پڑھے, سوچا آپ کی زیارت کر لوں. اللہ کے نبی کی زیارت کری اس نے, غسان کے یہودی کے بادشاہ کے بیٹے نے. اور جو ہے زیارت کر کے چلتے وقت اس نے کہا کہ میں آپ کو کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں, کیا آپ قبول کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہاں مجھے منظور ہے, آپ پیش فرمائیں. اس نے کہا بادشاہ کے بیٹے نے کہ میرا پڑاؤ 6 میل کے فاصلے پر ہے, 6 میل کے فاصلے پر میرا سامان ہے. آپ کسی خادم کو, کسی نوکر کو بھیج دیجئے اور میں اس کو وہ سامان دے دوں گا, وہ لے کر کے آ جائے گا. اللہ کے نبی کے پاس کوئی اس وقت آپ کے خادم نہیں تھے, حضرت امیر معاویہ تھے. امیر معاویہ پر آپ کی نگاہ پڑی, آپ نے امیر معاویہ سے کہا ان کے ساتھ چلے جاؤ. امیر معاویہ ان کے ساتھ چل دیے. وہ غسان کے بادشاہ کا بیٹا اس دروازے سے نکلا, امیر معاویہ کے جوتے اس دروازے پر تھے. امیر معاویہ اسی دروازے سے اس کے ساتھ نکل گئے اور چلتے گئے. باہر جا کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا. امیر معاویہ نے کہا مجھے اپنے گھوڑے پر سوار کر لیجئے. انکار کر دیا, تو خادم ہے, نوکر ہے, غلام ہے, میں بادشاہ کا بیٹا ہوں, تجھے اپنے گھوڑے پر سوار نہیں کروں گا.
6 मील तक अमीर मुआविया घोड़े के पीछे दौड़ते रहे और वो बादशाह का बेटा अपने घोड़े पर सवार हुआ। पांव लहूलुहान हो गए, खून बहने लगा, नंगे पांव हैं, कांटे चुभ गए। आप 6 मील के फासले पर पहुंचे। अमीर मुआविया ने सामान लिया, लेकर के वापस आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अमीर मुआविया क्या बात है, सफर की कारगुजारी बयान करो। बयान की, या रसूल अल्लाह, उसने मुझे अपने घोड़े पर सवार करने से इनकार कर दिया था, मैं तो पैदल गया। अल्लाह के नबी ने पांव देखे, आपने मना फरमाया। अमीर मुआविया वापस आ जाते, वापस क्यों नहीं आए? कहा, या रसूल अल्लाह, मुझ जैसी लाखों जाने कुर्बान की जा सकती है, आपके फरमान का इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत खूब माशाअल्लाह। बुजुर्गान मोहतरम, अमीर मुआविया खिदमत में आए और ये कारगुजारी पेश फरमाई। सही 36 साल के बाद अमीर मुआविया अमीरुल मोमिनीन बने, बादशाह वक्त बने। गस्सान फतह हुआ, 6000 कैदी कैद करके लाए गए। वो गस्सान के बादशाह का बेटा जिसने आपको सवारी पर सवार करने से इनकार कर दिया था, आपको गुलाम और खादिम कहा था, वो भी कैद होकर के आया। पहली नजर में अमीर मुआविया ने पहचान लिया, ये तो 36 साल पहले इसको देखा था, ये तो बस गस्सान के बादशाह का बेटा है। कहा, इसके पांव से रस्सियां निकाल दी जाए, हाथों से बेड़ियां निकाल दी जाए, इसको मेरे मेहमान खाने में पहुंचा दिया जाए। मेहमान खाने में पहुंचा दिया गया, मेहमानदारी होती रही। अमीर मुआविया पास पहुंचे तो अमीर मुआविया ने पहचान लिया, ये बादशाह का बेटा है, पहले ही पहचान लिया था। वो भी समझ गया, मेरे साथ मुझे कैदी करके लाया गया और मेहमानों का सुलूक हो रहा है। पूछता है, अमीर मुआविया ने कहा, मैं वही खादिम और गुलाम और नौकर हूँ जिसको 36 साल पहले तूने अपने घोड़े पर सवार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन वो तेरे अखलाक थे, ये मेरे अखलाक है। आज मैंने तुझे माफ कर दिया, तेरे साथ जो 6000 कैदी आए उनको भी माफ किया और माफ करने के बाद उनको हदिया तोहफा भी दिया। उसी वक्त वो कहते हैं कि माफ तो आपने कर दिया, वो हमारे बुरे अखलाक थे, ये आपके अच्छे अखलाक है, आप हमें माफ कर रहे हैं, लेकिन हमें कलमा पढ़ा कर ईमान में दाखिल कर दीजिए। उसी वक्त कलमा पढ़ा और ईमान में दाखिल हो गए। बुजुर्गान मोहतरम, आज जरूरत इस बात की है कि आज हम सीरत को अपनाएं और सीरत को अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी का तौर तरीका हमारी जिंदगियों में आ जाए। अगर हम दुनिया और दोनों जहान में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें अल्लाह के नबी की सीरत को अपनाना होगा, इन उलमा से जुड़ना होगा, मदारिस में आना होगा, अपने किरदार को बदलना होगा। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए, और उलमा का तकाजा है, उलमा की बड़ी जमात है और अभी हजरत का एक बयान यहाँ होना है, दस्तार बंदी होनी है। अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ। जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। सुराही सरनगो होकर भरा करती है पैमाना। वमा अलैना। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद मौलाना। बहुत ही मुख्तसर वक्त में बड़ी सलीक़े मंदी के साथ